सुबह के ठीक 10 बजे का वक्त था। लाहौर के एक बड़े बैंक में एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स दाखिल हुए। उनके जिस्म पर सादा से पुराने कपड़े थे और हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था। जैसे ही वो बुज़ुर्ग बैंक के अंदर आए तो वहाँ मौजूद तमाम क्लाइंट्स और बैंक के मुलाजिम अजीब नज़रों से उन्हें देखने लगे। उन बुज़ुर्ग का नाम हाजी अब्दुर्रहमान था। हाजी साहब आहिस्ता आहिस्ता काउंटर की तरफ बढ़े, जहाँ पर क्लाइंट्स की मदद के लिए एक खातून बैठी हुई थी। उस खातून का नाम सोनिया था। हाजी अब्दुर्रहमान नहायत नरमी से सोनिया से मुखातिब हुए और बोले, बेटी मेरे अकाउंट में कुछ मसला आ रहा है। समझ नहीं आ रहा कि क्यों सही नहीं चल रहा। ये कहकर उन्होंने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन सोनिया ने उनके पुराने कपड़ों को देखते हुए थोड़ा सा तंज़ी अंदाज में कहा, बाबा जी कहीं आप गलत बैंक में तो नहीं आ गए? मुझे तो लगता है कि आपका अकाउंट इस बैंक में नहीं है। हाजी साहब बड़ी सादगी से बोले, बेटी ज़रा देख तो लो, शायद मेरा अकाउंट यहीं पर हो। इस पर सोनिया ने लिफाफा लेते हुए कहा, बाबा जी इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, आपको कुछ देर इंतज़ार करना होगा। ये कहकर वो दूसरे क्लाइंट्स का काम करने लगी और हाजी साहब वहीं खड़े इंतज़ार करने लगे। कुछ ही देर बाद उन्होंने दोबारा कहा, बेटी अगर तुम मसरूफ़ हो तो मैनेजर को बुला दो, मुझे उनसे भी कुछ ज़रूरी काम है। ये सुनकर सोनिया ने दिल ना चाहते हुए भी मैनेजर के केबिन का नंबर मिलाया और फ़ोन पर इतला दी, सर एक बुज़ुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं, क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूँ? मैनेजर ने अंदर से ही हाजी साहब की तरफ देखा। वो निहायत सादा से कपड़ों में नज़र आ रहे थे। मैनेजर ने फ़ौरन फ़ोन पर पूछा, ये हमारे बैंक के कस्टमर हैं या यूं ही चलते फिरते आ गए हैं? सोनिया ने जवाब दिया, सर ये बात तो मालूम नहीं है, लेकिन आपसे मिलने की ज़िद कर रहे हैं। ये सुनकर मैनेजर ने सख्त लहजे में कहा, मेरे पास ऐसे लोगों के लिए वक्त नहीं है, तुम उन्हें बिठा दो, कुछ देर बैठें और फिर खुद ही चले जाएंगे। मैनेजर को हुक्म मिलने के बाद सोनिया ने हाजी अब्दुर्रहमान से कहा, बाबा जी आप ज़रा वहाँ वेटिंग एरिया में बैठ जाएं। थोड़ी देर में मैनेजर साहब फारिग हो जाएंगे तो आपसे मुलाकात कर लेंगे। हाजी साहब खामोशी से टहलते हुए वेटिंग एरिया की तरफ गए और एक कोने में रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लेकिन वहाँ मौजूद तमाम लोग मुसलसल उनकी तरफ देख रहे थे, क्योंकि इस बैंक में आने वाले ज़्यादातर क्लाइंट्स बड़े अच्छे सूट पहनकर आते थे और वहाँ अकाउंट भी ज़्यादातर अमीर लोगों के थे। ऐसे में हाजी अब्दुर्रहमान का अकाउंट इस बैंक में होना सबको नामुमकिन लग रहा था। इसी वजह से वो सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। सभी लोग हाजी साहब को घूर घूर कर देख रहे थे और उनके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। ये बातें हाजी साहब के कानों तक भी पहुंच रही थी, लेकिन वो सबको नज़रअंदाज करते हुए अपने नंबर के इंतज़ार में खामोश बैठे रहे। उनके दिल में यही ख्याल था कि कुछ ही देर बाद मैनेजर साहब आएंगे तो वो खुद उनसे बात कर लेंगे। इस बैंक में एक और मुलाजिम काम करता था जिसका नाम फ़ाद था। फ़ाद बाहर गया हुआ था, लेकिन जैसे ही वो वापस बैंक के अंदर एंटर हुआ तो उसने देखा कि एक बुज़ुर्ग वेटिंग एरिया में बैठे हैं और सब लोग उनकी तरफ देख रहे हैं और उनके बारे में बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा था कि ये तो भीख मांगने वाला लग रहा है और कोई कह रहा था कि इस बैंक में इसका अकाउंट हो ही नहीं सकता। पता नहीं ये जहाँ कैसे आ गया और बैंक वालों ने ऐसे शख्स को क्यों बिठा रखा है। ये बातें फ़ाद ने भी सुन ली। उसे ये रवैया बहुत बुरा लगा और वो सीधा हाजी अब्दुर्रहमान के पास गया। बड़े अदब और एहतराम के साथ उसने पूछा, बाबा जी आप यहाँ क्यों आए हैं? आपका क्या काम है? हाजी साहब ने नरम लहजे में कहा, बेटा मुझे मैनेजर से मिलना है, उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये सुनकर फ़ाद ने कहा, ठीक है बाबा जी आप ज़रा इंतज़ार करें, मैं अभी मैनेजर से बात करके आता हूँ। ये कहकर फ़ाद मैनेजर के केबिन में गया और उन्हें इस बुज़ुर्ग के बारे में बताया। लेकिन मैनेजर पहले ही हाजी अब्दुर्रहमान के बारे में जानता था। उसने बेपरवाही से कहा, हाँ मुझे मालूम है, मैंने ही उसे वहाँ बिठाया है, थोड़ी देर बैठेगा और फिर खुद ही चला जाएगा। इसके बाद मैनेजर ने फ़ाहद को कोई और काम दे दिया। मैनेजर ने फ़ाहद से कहा, ये काम तुम करो, तुम्हें इस मामले में दखल देने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो दूसरे कामों में लग गया। उधर हाजी अब्दुर्रहमान को बैठे हुए तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका था। वो सब्र से इंतज़ार करते रहे, मगर अब उनसे बर्दाश्त न हुआ। वो उठे और मैनेजर के केबिन की तरफ बढ़ने लगे। मैनेजर ने देखा कि बुजुर्ग सीधा उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो फ़ौरन केबिन से बाहर निकला और उसके सामने आकर बोला, हाँ बाबा जी बताइए आपको क्या काम है? हाजी अब्दुर्रहमान ने अपना पुराना लिफाफा आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा इसमें मेरे बैंक अकाउंट की तफसील है। मेरे अकाउंट से कोई लेन देन नहीं हो पा रहा, ज़रा देखो और बताओ कि इसमें मसला क्या है। ये सुनकर मैनेजर कुछ लम्हे सोचता रहा, फिर तंजिया लहजे में बोला, बाबा जी जब अकाउंट में पैसे नहीं होते तो यही हाल होता है। मेरे ख्याल में आपने काफ़ी अरसे से अपने अकाउंट में रकम जमा नहीं करवाई होगी, इसी वजह से आपके लेन देन रोक दिए गए हैं। हाजी अब्दुर्रहमान ने बड़े सुकून से कहा,
بیٹا پہلے ایک بار اکاؤنٹ تو چیک کر لو پھر مجھے بتانا، یوں بغیر دیکھے کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ سن کر مینیجر ہنسنے لگا اور بولا، بابا جی یہ میرا سالوں کا تجربہ ہے، میں نے یہی کام کیا ہے اور آپ جیسے لوگوں کی شکل دیکھ کر ہی بتا سکتا ہوں کہ ان کے اکاؤنٹ میں کتنا پیسہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے اکاؤنٹ میں تو مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ دیکھ رہے ہیں نا سارے کسٹمر آپ کو گھور رہے ہیں، آپ کی وجہ سے بینک کے اندر ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے۔ یہ سن کر حاجی عبدالرحمن نے لفافہ اس کی میز پر رکھ دیا اور کہا، ٹھیک ہے بیٹا میں تو جا رہا ہوں، لیکن اس لفافے میں جو تفصیل لکھی ہے اسے ایک بار ضرور دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکلنے لگے۔ حاجی صاحب جیسے ہی بینک کے گیٹ پر پہنچے تو پلٹ کر کہنے لگے، بیٹے تمہیں اس بات کا بہت برا انجام بھگتنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ بینک سے باہر نکل گئے۔ مینیجر نے یہ الفاظ سنے تو ایک لمحے کے لیے خوف تو آیا، لیکن پھر خود کو سمجھایا کہ بڑھاپے میں اکثر بزرگ ایسی ہی باتیں کر جاتے ہیں۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میز پر وہ لفافہ رکھا ہوا تھا جس میں حاجی صاحب کے بینک اکاؤنٹ کی تمام تفصیل درج تھی۔ اسی دوران فہد وہاں سے گزرا اور اس نے لفافہ اٹھا لیا۔ اس نے فوراً کمپیوٹر میں لاگ ان کیا اور اس میں لکھی معلومات کے مطابق ریکارڈ سرچ کرنے لگا۔ جب پرانے ریکارڈ کھنگالے گئے تو یہ دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا کہ یہ بزرگ دراصل اس بینک کے بڑے شیئر ہولڈرز میں سے ایک ہیں اور ان کے پاس اس بینک کے 60% شیئرز ہیں۔ یہ حقیقت دیکھ کر فہد کے ہوش اڑ گیا۔ اس نے مزید باریکی سے تفصیل پڑھی تو مکمل یقین ہو گیا کہ حاجی عبدالرحمن اس بینک کے مالکوں میں شامل ہیں۔ فہد نے رپورٹ کی ایک کاپی نکالی اور مینیجر کے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ اس وقت مینیجر اپنے کیبن میں ایک امیر کلائنٹ کو مختلف اسکیموں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فہد نے دروازے پر دستک دی اور اندر انٹر ہوا۔ مینیجر نے اشارے سے پوچھا کہ کیوں آیا ہے؟ فہد نے بھی اشارے سے بتایا کہ یہ رپورٹ اسی بزرگ کی ہے جنہیں آپ نے ابھی ابھی یہاں سے نکال دیا تھا، بہتر ہوگا آپ ایک نظر اس پر ڈال لیں۔ یہ کہہ کر فہد نے رپورٹ مینیجر کی میز پر رکھ دی۔ مینیجر نے اپنے کلائنٹ سے معذرت کرتے ہوئے کہا، دیکھو بھائی ہمارے پاس ایسے ویسے لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس پر فہد مؤدبانہ لہجے میں بولا، سر اگر آپ اس کو ایک بار دیکھ لیں تو بہتر ہوگا۔ لیکن مینیجر نے رپورٹ کو ایک طرف سرکاتے ہوئے کہا، مجھے یہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے ایسے کسٹمرز میں کوئی دلچسپی نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے رپورٹ واپس فہد کی طرف بڑھا دی۔ فہد نے رپورٹ اٹھائی اور خاموشی سے اپنے کام میں لگ گیا۔ بینک کا ماحول دوبارہ پرسکون ہو گیا اور سب اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور شام ہو گئی۔ اگلے دن ٹھیک اسی وقت پر جب حاجی عبدالرحمن آئے تھے، وہ دوبارہ بینک میں انٹر ہوئے، مگر اس بار ان کے ساتھ ایک سوٹ پہنے ہوئے شخص بھی تھا جس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا بریف کیس تھا۔ ان دونوں کی آمد نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ حاجی صاحب نے مینیجر کو اشارہ کیا کہ وہ ان کے پاس آئے۔ مینیجر خوف زدہ سا اپنے کیبن سے نکل کر حاجی عبدالرحمن کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حاجی صاحب نے سخت لہجے میں کہا، مینیجر صاحب میں نے کل ہی کہا تھا کہ تمہیں اس رویے کا بہت برا انجام بھگتنا پڑے گا۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اب تم اپنی سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر مینیجر گھبرا تو گیا، لیکن دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ یہ بزرگ آخر مجھے کیا سزا دے سکتے ہیں، وہ میرے ساتھ کر ہی کیا سکتے ہیں۔ اسی لمحے حاجی عبدالرحمن نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، تمہیں مینیجر کی کرسی سے ہٹایا جا رہا ہے اور تمہاری جگہ اس بینک کے محنتی ملازم فہد کو مینیجر بنایا جا رہا ہے۔ تمہیں اب فیلڈ ورک دیکھنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی مینیجر کے ہوش اڑ گئے۔ وہ احتجاج کرتے ہوئے بولا، آپ کون ہوتے ہیں مجھے ہٹانے والے؟ تو حاجی عبدالرحمن نے جلالی لہجے میں کہا، مجھے اس بینک کا مالک ہی سمجھ لو، کیونکہ اس بینک کے 60% شیئر میرے پاس ہیں۔ اگر چاہوں تو تمہیں برطرف کر سکتا ہوں اور کسی اور کو تمہاری جگہ بٹھا سکتا ہوں۔ یہ سن کر بینک کے تمام ملازمین اور تمام ورکرز جو کل بھی موجود تھے اور آج بھی آئے تھے، حیرت سے حاجی عبدالرحمن کو دیکھنے لگے۔ اسی دوران وہ شخص جو حاجی صاحب کے ساتھ آیا تھا اپنا بریف کیس کھولتا ہے اور اس میں سے ایک ڈاکیومنٹ نکالتا ہے جو فہد کا پروموشن لیٹر تھا۔ اس لیٹر کے مطابق فہد کو بینک کا نیا مینیجر مقرر کر دیا گیا۔ پھر وہ دوسرا خط نکالتا ہے اور پرانے مینیجر کو تھما دیتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر تمہیں فیلڈ میں کام کرنا ہے تو کر لو، لیکن مینیجر بن کر اب اس بینک میں نہیں رہ سکتے۔ یہ سنتے ہی پرانے مینیجر کے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ اپنی کل کی گئی بدتمیزی پر حاجی عبدالرحمن سے معافی مانگنے لگا، لیکن حاجی صاحب نے سخت لہجے میں کہا، معافی کس بات کی؟ میں کیوں تمہیں معاف کروں؟ تم نے جو میرے ساتھ رویہ اختیار کیا وہ ہمارے بینک کی پالیسی کے خلاف ہے۔ کیا تم نے کبھی یہ پالیسی پڑھی بھی ہے؟ یہاں غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں رکھا جائے گا، سب کو برابر سمجھا جائے گا۔ اصل میں اس بینک کی بنیاد حاجی عبدالرحمن نے ہی رکھی تھی
اور شروع دن سے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ یہاں کسی کو حقیر نہیں سمجھا جائے گا اور نہ ہی کسی کو ضرورت سے زیادہ فوقیت دی جائے گی۔ ہر کسٹمر کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جائے گا۔ اگر کوئی بھی ملازم اس اصول کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ حاجی صاحب نے مزید کہا، یہ تو میرا رحم ہے کہ تمہیں نوکری سے فارغ نہیں کر رہا، ورنہ میں چاہتا تو ابھی کے ابھی تمہیں برطرف کر دیتا۔ فہد وہ شخص ہے جس کے پاس کل کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے میرا احترام کیا، میرا دکھ سمجھا اور مدد کرنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس کرسی کا اصل حقدار ہے۔ وہ ہر کسٹمر کو عزت دے گا اور ان کے کپڑوں یا حالت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر حاجی عبدالرحمن نے کلرک سونیا کو بھی اپنے پاس بلایا اور سخت لہجے میں اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں تمہیں تمہاری یہ پہلی غلطی سمجھ کر معاف کر رہا ہوں، لیکن بینک کے اندر آنے والے کسی بھی شخص کو اس کے لباس سے نہیں پرکھنا چاہیے، بلکہ تسلی سے اس کی بات سننی چاہیے۔ اگر تم مجھے پہلے ہی ہینڈل کر لیتی تو مجھے اس مینیجر کے پاس جانا ہی نہ پڑتا اور اتنی بے عزتی برداشت نہ کرنی پڑتی۔ یہ سن کر سونیا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، بابو جی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آئندہ آپ کو ایسا کبھی نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد حاجی عبدالرحمن اس افیسر کے ساتھ واپس جانے لگے اور جاتے جاتے سب سے کہہ گئے، تم سب کو فہد سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، جتنا سیکھ سکو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ اب میں وقتاً فوقتاً یہاں اپنے آدمی بھیجتا رہوں گا جو تمہاری حرکتوں کی رپورٹ مجھے دیا کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پورے بینک کا سٹاف یہ سوچنے لگا کہ اب ہمیں دل لگا کر اور صحیح طریقے سے کام کرنا ہوگا، کہیں اگلی بار ہمارا نمبر نہ آ جائے۔ یہ سوچ کر پورا بینک سدھر گیا اور جب سب لوگ ایمانداری اور عزت کے ساتھ اپنے کام کرنے لگے، حاجی عبدالرحمن کا یہ واقعہ چاروں طرف پھیل گیا اور سب لوگ اس بینک کی تعریف کرنے لگے۔ لوگ کہتے تھے کہ مالک ہو تو ایسا جو خود آ کر دیکھے کہ ادارے میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اکثر مالکان اپنے بینک یا کاروبار کھول کر چلے جاتے ہیں اور پھر اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ مینیجر یا سٹاف کس طرح کام کر رہا ہے۔ لیکن حاجی عبدالرحمن نے بطور مالک اپنا فرض پورا نبھایا اور بینک کے ملازمین کو ایک بہترین سبق سکھایا۔ آپ کا کیا کہنا ہے؟ حاجی عبدالرحمن کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اور فہد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔